آج کل بہت سارے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے فضول قسم کے انٹرویو نہیں آتے ہیں، وہ مارننگ شو کے اندر ایک سے ایک بنی سنوری مصنوعی انداز والی عورتیں آ کے بیٹھ جاتی، وہ پوڈ کاسٹ کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں ایک سے ایک آتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ تھا، عورت آتی ہے، اس سے سوالات ہوتے ہیں جب انٹرویو ہوتا. آپ کا بہترین رنگ کون سا ہے؟ مثلا کہا کہ نیلا رنگ، کیونکہ 1000 روپے کا نوٹ نیلا ہوتا ہے. آپ کا پسندیدہ پھول کون سا ہے؟ کہا گوبھی کا پھول، بہت ڈائٹ میں اور وزن کم کرنے میں بہت کام آتا ہے. ایسے فضول سوال ہوتے ہیں نا. بہترین سواری آپ کی کون سی ہے؟ بہترین کھانا آپ کو کیا پسند ہے؟ بہترین لباس کیا پسند؟ اس میں اگر یہ سوال ہو اور ہوتا، شوہر آپ کو کیسا چاہیے؟ اب وہ منہ بنا کے جو مصنوعی طور پہ وہ عورتیں بولتی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن میں اپنے بچیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تم سے کہا جائے کہ شوہر کون سا بہترین شوہر ہے جو تمہیں چاہیے، تو جتنی چیزیں آپ ایک اچھے شوہر میں ڈھونڈیں گے وہ سب فرعون میں تھیں. فرعون سے زیادہ اچھا شوہر کوئی نہیں تھا. میں کیا چاہیے عورت کو؟ مال، دولت، سہولتیں. فرعون خالی بادشاہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ خدا کہہ رہا اور پوری قوم کا خدا بن کے دکھا رہا. وہ کوئی 1000 2000 5000 ماہانہ تنخواہ پہ کام کرنے والا نہیں ہے. دنیا کے خزانے اس کے پاس، دولت کی کوئی انتہا. فرعون کے محل چھوڑیں، ان کی قبریں جو آج تک بنی ہیں پیرامڈس یا اہرام میں مصر، دنیا دنگ ہے. بہترین محل. عورت کو ایک اچھا مکان چاہیے نا. وہ جو ٹی وی پہ دیکھتی ہے بہت اچھا مکان ہے، اس کا ایک لان بھی ہے، شام کے وقت نوکر ٹرالی پر ناشتے کا سامان یا ہائی ٹی کا سامان لے کے آتا ہے، بیگم صاحبہ کے سامنے پیش کرتا ہے. ایسا چاہیے. فرعون کے پاس تھا بہترین محل، دولت کی انتہا نہیں، زیورات سے لدی بھندی. اچھا بعض لوگ یہ ساری چیزیں اپنی بیویوں کو دیتے ہیں، انتہائی بدترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. عورت کہتی ہے بھائی برداشت کر لیتی ہوں اتنی چیزیں جو مل رہی ہیں. یہ بھی نہیں تھا. فرعون اپنی بیوی سے دل سے محبت کرتا تھا. جب جناب موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ کسی بچے نے میری داڑھی کو نہیں چھوا ہے، یہ ایک دشمن کا ہاتھ ہے جو میری داڑھی پہ پڑا. ایک بات یاد رکھیے گا جو روایتوں میں بھی آئی اور امام خمینی بھی کثرت سے ایک زمانے میں فرماتے تھے، وہ یہ ہے کہ جتنے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں یا تشیع کے دشمن ہیں، یہ ظالم ہیں، گمراہ ہیں، جہنمی ہیں، راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ احمق اور بے وقوف نہیں. دنیا چلا رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں. تو ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے احمق اور بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ فرعون پوری دنیا چلا رہا ہے. سمجھدار تھا. الگ بات ہے کہ مولا سے پوچھا گیا مولا وہ آپ کا دشمن کتنا سمجھدار؟ کہا وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ مکار ہے. عقل میں اور مکاری میں فرق کو بس ذہن میں رکھو گے. مومن کے پاس آئے گا تو عقل بن جائے گی، دشمن کے پاس جائے گا مکاری بن جائے گی. لیکن مکاری بھی ایک ہنر ہے. اب یہ کہ فرعون سمجھ گئے. اب موسیٰ کا بچپنا ہے، بہت چھوٹے ہیں. جناب آسیہ نے اپنی گود میں لیا، پال رہی ہیں، شوہر کے ساتھ بیٹھی، بچے تو ہیں نا، گود میں بیٹھے، سامنے والی چیز پہ ہاتھ ڈال دی. فرعون سامنے، فرعون کی داڑھی پہ ہاتھ ڈال دی. الحمدللہ اب تو مجمع کافی بدل چکا ہے، ورنہ پہلے تو یہ تھا کہ داڑھی کی بات کریں تو لوگ یہی جملہ کہتے ہیں کیا داڑھی لگا رکھی ہے. تو داڑھی تو فرعون کی بھی تھی اور یزید کی بھی تھی. یزید کی داڑھی نہیں تھی. یزید عالم اسلام میں اپنے باپ کے بعد دوسرا آدمی تھا جس نے داڑھی شیو کی تھی. خیر یہ میں پڑھتا ہوں 9 ربیع الاول کو، جب پڑھتا ہوں نا کہ فرعون سے بھی نجات چاہیے، اس کے عمل سے بھی نجات چاہیے، یزید سے بھی نجات چاہیے، یزید کے عمل سے بھی نجات چاہیے. یہ جب پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولانا جشن تو نہیں لگ رہا، تیجے کی مجلس لگ رہی ہے. اور میں کہتا ہوں کیا کروں، تیجے کی مجلس میں آپ آئیں گے نہیں، آخر میں آئیں گے تاکہ گھر والے کو شکل دکھائیں. جشن میں آ جائیں گے تو میں اسی میں سناتا ہوں. خیر واپس آ جاؤں. بچہ جو داڑھی پہ ہاتھ ڈالا، فرعون کی داڑھی. ایک مرتبہ مکار ہے یعنی ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، کہ یہ بچے کا ہاتھ نہیں، یہ کسی سمجھدار کا ہاتھ ہے جو دشمنی کی نیت سے میری داڑھی پہ ڈالا گیا. پھر ایک واقعے کا ٹکڑا ہے جو بہت اہم کل موضوع بنے گا. وہ ٹکڑا چھوٹا سا ایک جملہ، ٹکڑا بھی نہیں، چھوڑ دی. مگر یہ سمجھنے کے باوجود کہ یہ بچہ میرا دشمن ہے
بھئی جو بچہ ابھی ماں کی گود میں مجھ سے دشمنی ظاہر کر رہا ہے وہ بڑا ہو کر تو کتنی دشمنی ظاہر کرے گا. پھر بھی فرعون نے چھوڑ دیا, جبکہ وہ حکمران نہیں ہے, اپنے آپ کو اللہ کہنے والا ہے. پہلے زمانے میں تو حکمرانوں کو بھی اختیار ہوتا تھا, کوئی کیس نہیں, کوئی مقدمہ نہیں, کوئی جج نہیں, جس کو دل چاہا موت کا حکم دیا ہو گیا. اور فرعون نے تو حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے 70,000 بچے قتل کروا بھی دیے تھے. اس کے پاس بچے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں تھا, مگر چھوڑ دیا. یہ کہہ کے بھی چھوڑ دیا کہ دشمن کا ہاتھ ہے. کیوں؟ آسیہ کی محبت میں. آسیہ نے جناب موسیٰ کو جو تحفظ دیا ہے, پروٹیکشن دیا, اپنا بیٹا بنا کے پالا. تو اب دیکھیے, میں اپنے بچیوں سے بھی بات کر رہا ہوں اور بڑوں سے بھی اور مردوں سے بھی.